بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علم دین ہماری روحانی غذا ہے۔ دین کے علم کے بغیر بندے کا کوئی عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا علم دین کی اہمیت، افادیت، ضرورت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اور پہلی وحی کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا وہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا اور پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے نبی جی، آپ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے جناتوں کو پیدا کیا، جس نے جاندار کو پیدا کیا، جس نے زمین کی مخلوقات کو پیدا کیا، پانی کی مخلوقات کو پیدا کیا، آسمان میں اڑنے والی مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، اور فرمایا ہر جاندار کو جس نے پیدا کیا آپ اس پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ یہ وہ پہلی وحی کی آیات ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نبوت ملنے کے وقت آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ نبوت سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام غار حرا میں اپنا توشہ لے کر جایا کرتے تھے اور وہیں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب توشہ اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر آ جایا کرتے اور پھر جو ہے سامان لے کر چلا جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی اور پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ آپ کے سامنے آیا، جبرائیل امین آپ کے سامنے آئے اور کہا اقرأ۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام امی تھے، آپ علیہ السلام نے باضابطہ کسی سے پڑھنا اور لکھنا نہیں سیکھا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور بھیجا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ آپ کو سینے سے بھیجا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سب 3 مرتبہ ہوا۔ چوتھی بار جبرائیل نے جب کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کو وجود دیا اور انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ اس کا وجود کیا ہے۔
اس کی حقیقت کیا ہے کہ ناپاک منی کا قطرہ اس کا وجود ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے اور مخصوص دنوں کے اندر وہ خون بنتا ہے اور اس کے بعد علقہ بنتا ہے، اس کے بعد بچہ وجود کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی اصل اور انسان کی حقیقت کو واضح کیا پہلے وحی کے اندر کہ وہ انسان جس کو اللہ نے خون کے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا کرم والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے فرمایا کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھائیں، انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ اس کا پروردگار کون ہے، اس کا پالنہار کون ہے، اس کا روزی دینے والا کون ہے۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ انسان پیدا کس لیے ہوا ہے۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ بیوی اور بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ فرمایا کہ جس نے انسان کو سکھایا، جس نے انسان کو علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی جو اتاری اور جس میں ذکر کیا، اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کا ذکر ہے۔ کیسے تعلیم کی اور قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قلم علم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قلم کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، انسان اپنے اندر علم اتارتا ہے۔ صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم نہیں رہتا، اگر قلم نہ ہوتا تو انسان کی زندگی سنورتی نہیں۔ اور تیسری چیز جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ کہ وہ علم کا حصول ہے۔ کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، اگر اس میں علم نہیں ہے تو وہ عمل بے جان ہے۔ اگر وہ عمل وہ کرتا ہے اور اس عمل کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا طریقہ، اللہ کے نبی کے طریقے سے وہ عمل خالی ہے، تو اس عمل پر اجر مرتب نہیں ہوگا اور اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ فرمایا کہ اتنا علم کا حاصل کرنا کہ حلال کی حرام کی تمیز ہو جائے، جائز کا ناجائز کا علم ہو جائے، صحیح کا اور غلط کا علم ہو جائے۔ اتنا علم کا حاصل کرنا کہ فرمایا کہ یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے ہر ایک مسلمان کے اوپر۔ میرے عزیزو دوستو، آج ہمارے اندر علم کی طلب نہیں ہے، آج ہمارے اندر دین سیکھنے کا شوق نہیں ہے، طلب صادق نہیں ہے، جس کی بنا پر آج ہم ایک علمی شہر میں رہتے ہوئے، علماء کے بیچ میں رہتے ہوئے، آج ہم علم سے کوسوں دور ہیں۔ کہ علم کی اہمیت، علم کی قدر کہ صحابہ کرام کو تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور والی مدینہ میں میرا گھر تھا اور ایک انصاری صحابی میرے پڑوسی تھے۔ اب دیکھیے علم حاصل کرنے کا کتنا شوق اور بلبلہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے یعنی انصاری صحابی نے اور میں نے
باری متعین کر رکھی تھی کہ ایک دن وہ انصاری اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس دن کی وحی اور دیگر دین کی باتیں معلوم کرتا اور مجھے سکھاتا، اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا اور اللہ کے نبی سے اس دن کی وحی کی باتیں اور دیگر دین کی باتیں معلوم کرتا اور اس کو سکھاتا، کہ ایک عمومی ماحول تھا کہ جو ایمان لے آتے تھے، اسلام لے آتے تھے، اللہ کے سلام انہیں جو ہے ایک مخصوص جگہ میں جمع کر دیا کرتے تھے، دار ارقم میں وہ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں ان صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا نظم ہوتا تھا۔ دور نبوی کے اندر دوسرے سال کے اندر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے، 12 اشخاص آئے، 12 لوگ آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے اسلام کے تعلق سے سوالات کیے اور اللہ کے نبی پر اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پر، اور آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی، اللہ کے نبی السلام آپ ہمیں ایک معلم دیجئے جو ہمیں دین کی باتیں سکھائے، جو ہمیں قرآن سنت کا علم بتائے، جو ہمیں دین کی موٹی موٹی اور شریعت کی موٹی موٹی ہمیں باتیں بتائے۔ لہذا آپ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کیا اور وہ ان کے پاس گئے اور کئی سال وہاں رہے اور انہیں دین کی باتیں بتائیں اور علم دین انہیں سکھایا۔ میں عزیزو دوستو، اللہ نے فرمایا تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قرآن کریم سیکھو اور سکھاؤ، علم دین سیکھو اور سکھاؤ، علم میراث، فرمایا علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں عن قریب مجھے وفات ہونے والی ہے، میں اٹھا دیا جاؤں گا، اور عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ 2 شخص ایک فرض حکم کے بارے میں جھگڑیں گے لیکن انہیں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا، کہ ایک فرض حکم انہیں معلوم کرنا ہوگا لیکن پورے مجمع کے اندر، پورے شہر کے اندر انہیں ایک آدمی نہیں ملے گا جو انہیں صحیح مسئلہ بتا دے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیجیے نبی جی، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، کہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، جنہیں اللہ نے دین کی سوجھ بوجھ دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ جاننے والوں کو علم دین سکھائیں، انہیں دین کی باتیں بتائیں۔ مدینہ منورہ کے اندر قبیلہ اشعریین کے کچھ لوگ آباد تھے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت دیندار تھے، دین پر عمل کیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ الحمدللہ سوچتے ہیں بھائی ہم بڑے دیندار ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی قبیلہ اشعریین کے لوگ تھے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت دیندار تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے، لیکن ان کے دیہات میں، ان کے آس پاس، ان کے اطراف میں کچھ دیہاتی آ کر بس گئے، وہ ایمان والے تھے، اسلام لے آئے تھے، لیکن انہیں دین کے حصول کی، دین کے حاصل کرنے کی فکر نہیں تھی، بے پرواہ تھے دین کے تعلق سے۔ تو اشعریین کے جو لوگ تھے نا، وہ ان کے پاس جاتے کہ انہیں دین کی باتیں سکھائیں، انہیں جو ہے شریعت کی باتیں بتائیں، دین کی باتیں بتائیں، اور نہ وہ دیہاتی لوگ ان کے پاس آتے کہ ان کے پاس آ کر کچھ دین سیکھ لیتے۔ جب اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام سخت غصہ ہوئے اور آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا آپ نے کہ جو جاننے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نہ جاننے والوں کو دین سکھائیں، وہ ان کو شریعت کا علم سکھائیں، ان کو حلال اور حرام سکھائیں، جائز اور ناجائز کا علم سکھائیں۔
اور فرمایا کہ جو نہ جاننے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جاننے والوں کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر دین حاصل کریں اور قرآن اور حدیث کا علم ان سے سیکھیں۔ لہذا شرعیین کہ لوگ گئے اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر ان سے وقت مانگا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں 1 سال کا وقت دیں، ہم ان کی تربیت کریں گے، ہم ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ داری لیتے ہیں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے انہیں 1 سال کا وقت دیا اور ان لوگوں نے دیہاتیوں پر محنت کری۔ میں عزیزو دوستو، آج ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لیں، آج ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں، ہمارے گاؤں کا جائزہ لیں کہ کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں نمازی نہیں، جہاں دین کے جاننے والے نہیں ہیں، جہاں لوگوں کو نمازیں یاد نہیں، جہاں لوگوں کو کلمے یاد نہیں، بلکہ یہاں تک وقت آ گیا کہ لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم جائیں، جا کے ہم جماعتوں میں جا کر دیکھیں، وقت لگائیں ہم اور اپنے اطراف کا جائزہ لیں، نمائی کا اطراف دیکھیں اور دیگر اطراف میں جا کر دیکھیں کہ باطل کی کیسی محنت ہے کہ آج ہم نے اپنے اطراف کو نہیں سنبھالا، آج ہم نے اپنے اطراف کی فکر نہیں کری تو غیر آ گئے اور انہوں نے آ کر اپنی محنت شروع کر دی۔ اسی میرے دوستو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر ڈالیں، مکاتب کے اندر ڈالیں، ہر بچہ ہمارا مکتب سے جڑا ہوا ہو، ہمارا ہر ایمان والا اس کا تعلق کہ مسجد سے ہو اور ہماری ہر گھر کی مستورات تعلیم کا اہتمام کرنے والی ہو۔ ہم شرمائیں نہیں کہ بھائی میری عمر تو اتنی ہو گئی، میں آپ کے علم حاصل کروں گا، فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی علم نہیں۔ بچہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور بوڑھا بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس میرے عزیزو دوستو مواقع ہیں، آج ہمارے پاس علماء موجود ہیں، آج ہمارے پاس اہل علم موجود ہیں، امام صاحب موجود ہیں، ہم ان سے وقت لیں، اپنا قرآن صحیح کریں، اپنی نماز صحیح کریں، کمی بہرحال ہوتی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم اپنے وقت کی ترتیب بنائیں اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔